ہمارے معاشرے پر الزام ہے کہ یہاں عورت کو جنسی طور پر ہراساں رکھا جاتا ہے. خلوت و جلوت میں خاتون کو بس ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بری نظر سے، جنس زدہ نظر سے. کچھ آوارہ مزاج مردوں کے رویوں کی حد تک یہ الزام درست بھی ہے، لیکن بہرحال عزت اور غیرت کے تقاضے ہمارے ہاں آج بھی زندہ ہیں. غیر مسلم اور سیکولر سوسائٹیز میں بھی اگر کوئی انجان شخص کسی کو اس کی مرضی کے خلاف گھرتا ہوا پایا جائے تو سیدھا اندر ہو جاتا ہے. بھاری رقم، اچھا خاصا جرمانہ اور اچھی خاصی سزا ہی اس کی جان چھڑوا پاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں عورت کو سرعام تاڑنا، اس پر آوازیں کسنا، فحش کلامی اور نازیبا حرکات کرنا بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کا محافظ مقرر کیا ہے. جب حفاظت کا ذمہ دار ہی عزت کا لٹیرا بن جائے تو کوئی کیا کرے گا؟ اگر آپ معاشرے کی دکھتی ہوئی رگوں کو ٹٹول کر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چند آوارہ مزاج مردوں کے غیر معیاری جنسی رویوں سے پریشان عورتوں کو سننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا. عورت کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور اس پر بری نظر رکھنے کا رجحان ایک غیر اخلاقی رویہ ہے اور قابل گرفت جرم بھی، جس کے ساتھ حقیقت پر مبنی ایک طویل سلسلہ سوالات منسلک ہے. آئیے تنزیلہ مظہر سے ملتے ہیں جو پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں. سیکشل ہراسمنٹ کے بارے میں ان کا کہنا ہے: انوانٹڈ جو انٹینشنز ہوتی ہیں کسی مرد کی طرف سے کسی عورت کی طرف، عورت نہیں چاہ رہی بات کرنا لیکن فون کیا جا رہا ہے، عورت نہیں چاہ رہی میسیجز ریسیو کرنا لیکن اس کو بہت ولگر میسیجز کیے جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ اس کو کہتے ہیں کہ دس از ہراسمنٹ بیسکلی، جو اس کی ڈیفینیشن ہے. اور ہمارے ہاں تو ہوتا ہی یہی ہے. عورتوں میں بھی تھوڑی سی کرج نہیں ہوتی، ہر بندے کا کے مسائل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جس طرح کی گرومنگ ہوتی ہے خواتین کی، وہاں نہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. تنزیلہ، کس طرح کے لوگ عام طور پہ عورت کو سیکشلی ہراس کرتے ہیں؟ ہر طرح کے لوگ، بہت ڈیسنٹ، بہت پڑھے لکھے، بہت ان پڑھ، ہر طرح کی کیٹیگری آتی ہے. اور کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کے بت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بڑے مہان قسم کے دیوتا ٹائپ انسان نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے. اور کمزوری شاید عورت کی ہے، وہ مجبوری محسوس کرتی ہے، وہ نہ نہیں کہہ سکتی. تو جو ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ نہ کہنا سیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں کئی جگہوں پر جنسی تعلقات ہموار کرنے کی غرض سے ماتحت عورت کو ہیلے بہانے سے تو دبایا جاتا ہی ہے، لیکن نوکری دیتے وقت بھی چند ہوس پرست عورت کی قابلیت کی بجائے اس کے بدن پر نظریں جمائے رکھتے ہیں. جب خاتون گھر سے نکلتی ہے کام کرنے کے لیے تو اس کو فار گرانٹڈ لیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ مجبوری ہے اس کی کام کرنا. اور اگر ادارے کی مجبوری ہے کسی خاتون کو جاب دینا، وہاں پہ موجود کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو پوز کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے احسان کر دیا. اس احسان کی قیمت کیا چکاتی ہے عورت؟ اس کی مرضی ہے یا نہیں ہے. اس کو باسز کے پاس بیٹھنا بھی پڑتا ہے، بات بھی کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ کھانے بھی کھانے پڑتے ہیں، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی پڑتا ہے. اور یہ ایشو وہاں تک بھی چلا جاتا ہے، اس کو جنسی طور پر بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. یا میں یوں کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ گھاگ ہوتے ہیں. پہلی دفعہ میں بہت پروفیشنلزم دکھائی جاتی ہے، ایک جال سا بن دیا جاتا ہے، بعد میں وہ اس ایشو پہ آتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اتنے مین بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جو پہلی دفعہ صرف عورت کا جسم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹیلنٹ نہیں، کوئی ذہن نہیں، کسی چیز پہ اس کو پرکھا نہیں جاتا. اہل دل اور حساس انسانوں کے لیے یقیناً یہ سب حقائق باعث دکھ ہیں. آئیے اب ذرا آدم کی ان بچیوں سے ملتے ہیں جو خوشحال لوگوں کی نوکرانیاں ہیں. غربت، بے روزگاری اور بھوک کی شدت سے نڈھال ان خدمت گزار لڑکیوں پر کیا گزرتی ہیں، سنیے ثنا کی زبانی. ایک دن میں امی کے ساتھ امی کی کوٹھی میں گئی تھی، ان کے گھر گئی ہوں تو ان کا جو مالک ہے نا وہ بیمار تھا، تو وہ لیٹا ہوا تھا. تو امی کہتی چلو تم اس کے پاس ہی بیٹھ جاؤ. میں اس کے پاس بیٹھی ہوں تو بڑی اس نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں. مجھے کہتا ہے تم کرسچین ہو؟ میں نے کہا جی. کہتا ہے میں نے کرسچن لڑکیوں سے میں نے بہت پیار کیا. تو کہتا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو. پہلا دن تھا اور اس نے پہلے دن ہی یہ باتیں مجھ سے کی. کہتا ہے تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو. تو پھر کہتا امی کو نہیں یہ باتیں بتانی. میں نے کہا اچھا. میں نے دل میں کہا، میں نے کہا اچھا تجھے بتاؤں گی بعد میں. کتنی عمر کا تھا یہ بابا؟ بوڑھا ہو رہا ہے، وہ بیمار پڑا ہوا ہے ابھی بھی. میں نے ابھی بھی دیکھا. امی کبھی کہتے ہیں نا چلو، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. اس کی بات جب میں نے نہیں نا ابھی مانی تھی تو میں نے ایک دفعہ انکار کیا. میں نے کہا نہیں. تو کہتے کیوں؟
तो कहते शादी नहीं करवानी। मैंने कहा जब उम्र होगी तो करवा लेंगे। मुझे डर सा लगता था कि ये बाबा मुझे छेड़े ना, ये वो हाथ ही ना लगा ले, कुछ कर ही ना दे, तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो फिर मैंने जब 2-3 दिन के बाद ना मैंने अम्मी को बता दिया। अम्मी ने फिर उस बाबे से बात की, अम्मी का भी उसने काम छुड़वा दिया। अम्मी नौकरी चली गई माँ की। अम्मी ने कहा तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, सलूक क्यों किया? तो मानना ही नहीं, कहता मैंने किया ही नहीं है। तो फिर उसके घर में और कोई बंदे नहीं थे? औरतें और उसकी बेटी थी। 13 साला सना कम उम्री में ही गुर्बत की चक्की में रगड़ी गई। बुढ़े मालिक ने उस वक्त तक माँ बेटी को मुलाजिम रखा जब तक लड़की ने घर वालों के सामने उसकी जिनसी हवस का भांडा नहीं फोड़ दिया। आइए अब नीलम साबिर से मिलते हैं, जो जिन्स ज़दा रवैयों की मारी हुई एक बच्ची है और हवस से लरसते हुए बदन की चशमदीद गवाह भी। उनके भाई जो उनने हमसे बदतमीज की थी। किसके भाई ने? वो बेगम के बेटे ने। क्या बदतमीजी की? वो बातें कर रहा था, ये वो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। वो कैसी बातें कर रहे थे? वो कह रहे थे तुम कैसी हो, ऐसे वैसे ऐसे वैसे बातें कर रहे थे। नहीं बेटे, खुल के बताओ ना, ऐसी वैसी क्या बातें होती हैं? वो उनके बेटा कह रहा था कि तुम मेरे साथ ना कहीं बाहर चल, तो मैंने इनकार कर दी थी, तो उन लोगों ने मुझे काम पर निकाल दिया था। नीलम कम उम्र जरूर है मगर कम अक्ल नहीं। मालकन के बेटे की जिनसी ख्वाहिश न पूरी करने की पादाश में गरीब बच्ची की नौकरी चली गई और इस बात को ये मासूम अच्छी तरह से समझती है। चलिए अब दीबा सरफराज से मिलते हैं, जिसे अपने सांप के जिनसी रवैये से अपनी अस्मत दरी की बू आती है। जी, वहाँ लड़के होते हैं ना, वो बाजी लोगों के, वो छेड़ते थे ना। क्या कहते थे? ये मुझसे दोस्ती कर लो, मैं आपके साथ ये करूँगा वो करूँगा। ये वो क्या होता है? ये वो क्या करूँगा? मतलब आपको अमीर करूँगा, आप काम नहीं करोगी, मैं आपको पैसे दूंगा, इस तरह करते थे। कभी किसी ने कहा है ऐसा? जी। कितने लड़कों ने कहा है तक? एक ही लड़के ने कहा था मुझे। फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया, मेरी अम्मी कहती वहाँ से काम छोड़ दो ना। दीबा सरफराज ने गिरते पड़ते मालिक की दस्तदराजी और अपने बदन पर टपकती हुई रालों का जो थोड़ा बहुत किस्सा सुनाया वो काफी है, लेकिन अपनी एक गुमनाम सहेली पर गुजरने वाली कयामत इसे पूरी तरह से याद है ना। ये हमारी बस्ती की लड़की है। वो लड़के ने उसको बुलाया ना किसी के घर, तो बाद में इतने लड़के इकट्ठे होके ना उसके साथ बुरा काम किया ना, तो बाद में उसको वहाँ छोड़ के ना तो भाग गए हैं। बाद में उसकी अम्मी आई है और उसको लेके गई है ना। उसकी अम्मी और वो काम करने जाती है ना, तो उसकी अम्मी कहती है हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग जाके पुलिस स्टेशन बताएं या इस तरह करें ना।